تھے. میں نے کہا آپ زیادہ آگے جھنڈا نہ ہو، مقصد حق قبول کرنا ہے، تیرے شاباش کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ انصاف اور دیانت یہ کہ انہیں بلائے، ان کو کہے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے، مولانا کو سلام کہے، ہم شکر گزار ہیں. ایک بہت بڑے ادارے کے مفتی یہاں تشریف لائے امتحانات کے سلسلے میں. میں نے کہا کہ یہ تسبیحات آپ کے ہاتھ سے فتوے نکلتے ہیں دونوں ہاتھوں سے، خیر تو ہے. ایک عالم کا افریقہ سے کوئی تحریر آئی، اس کا ذکر کیا، میں نے کہا اس کا جواب الاحسن میں آیا ہے اور 100% غلط تحریر اور بے خبری پر موقوف ہے. اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ حنفی کتب میں وضاحت ہے کہ تسبیحات دائیں ہاتھ سے، کتابیں لکھوائی تو باقاعدہ شکریہ ادا کیا. انشاءاللہ آپ صحیح فتویٰ لے کے اور ہم نے کہا اے آدم رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں. بعض مولوی جب سفر پہ جاتے ہیں تو بیوی کو بھی ساتھ رکھتے ہیں اور دلیل میں پیش کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے یا صلح حدیبیہ کے وقت عمرے کے لیے یا عمرۃ القضاء کے لیے یا حجۃ الوداع کے لیے تو آپ نے ایک نہ ایک بیوی تو کم از کم ہوتی تھی. بخاری میں ہے کہ آپ اقرع بینہن فایتما خرجت سہمھا، آپ قرعہ ڈالتے تھے اور جس کا نکل آتا تھا اس کو ساتھ رکھتے تھے. عفق کے موقع پر عائشہ صدیقہ کا نکلا تھا. ٹھیک ہے، ضرورت ہو تو بیوی کو ساتھ رکھ سکتے ہیں، مگر جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے تو بیوی کو نہ لے جاؤ، اس پر نہیں ہے. کسی جلسے میں جانا ہے تو بیوی کو نہ لے جاؤ، اسٹیج پر، اسٹیج کے نیچے بٹھائیں گے کیا. اور ایک ہمارے بزرگ تھے بہت نیک صالح ہے اور یہ دیوبندیوں کے مدرسے انہوں نے بنایا تقریباً پورے شہر میں. تو ایک دن مجھے کہا عمرے کے لیے جا رہا ہوں. میں نے کہا گھر والی بھی ہوگی. کہا کیا بات کہی آپ نے، یہ کہنے کی بات تھی. میں حیدرآباد نہیں جا سکتا ہوں، جب حیدرآباد جانے کا نام لیتا ہوں میں ابھی گھر میں ہوتا ہوں، دیکھو تو وہ اندر گاڑی میں بیٹھی ہوئی. اس کا تعلق محبت سے بھی ہے نا کہ میاں بیوی کی ایسی محبت ہو کہ جدا ہونے کا نام نہ لے. یہ مرد کا بھی کمال ہے اور بیوی میں بھی یہ جذب ہونا چاہیے. صرف جو ہے نا باتیں کرنے سے کام نہیں چلتا. اپنے آپ کو اتنا قیمتی بناؤ کہ خاوند تیرے بغیر آگے بڑھے نہیں. وہی چدخپل زڑی بھی نہیں نوی او مہین دنشی دبولا پتاویز. جب آپس کی اپنی محبت نہ ہو تو یہ کسی تعویذ اور گنڈے کا کام نہیں ہے. اور بات وہی ہے جو حکیم الامت نے لکھی ہے کہ خواتین کی زبان سے ان کے دشمن پیدا ہوتے ہیں. زبان ان کی بڑی بے کنٹرول رہتی ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمَ، اور ہم نے کہا اے آدم رہیے آپ اور آپ کی بیوی. پہلے مرد کا ذکر اور پھر عورتوں کا ذکر. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹل مین. ان کے ہاں عورت کا ذکر پہلے ہے، لیڈیز اینڈ جینٹل مین نہیں، حضرات اور خواتین. عربی میں کہتے ہیں سید و سادات. پہلے مرد پھر عورت. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض چیزوں میں عورت مقدم ہے، تو اس میں لکھا ہے لجزعہن وفزعہن وقلت صبرہن. جزع فضا اور بے صبر بہت زیادہ ہے، کوئی کمال کی وجہ نہیں ہے. مثلا کئی دعوت ہے، مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بھی ادھر بھری ہوئی ہے. اب عورتوں کے ساتھ بچے کچے شور شرابہ ہنگامہ، تو لوگ کہتے ہیں یار ان کو پہلے کھلاؤ تاکہ جان چھوٹے. لقلت صبرہن وجزعہن وفزعہن ہدایت لسانی، کیونکہ جزع فضا بہت کرتی ہے، صبر و استقامت نہیں ہے. اور کارڈ پر باقاعدہ بیوی کا نام لکھتے ہیں. وہ نام کی کیا ضرورت ہے، بس لکھ دو اہلیہ، اہلیہ فلاں. اور ہم نے کہا اے آدم رہی آپ اور آپ کی بیوی.
جنت میں. یہ جنت جنت ہی تھی. خدا کے لیے آسمان و زمین سب ایک ہے. معتزلہ اور بعض کمزور اہل سنت کا یہ کہنا کہ یہ زمین کی کوئی جنت تھی بعد میں ختم کر دی گئی، میرا ڈکوسلا اور فضول بات ہے. جنت تو جنت ہی ہوتی ہے. بنیادی طور پر یہ بات اس لیے غلط ہے کہ آدم کو جنت اس لیے سیر کرایا کہ ابنائے آدم کو ترغیب ہو. تو انہوں نے جو جنت دیکھی وہ ختم ہی ہو گئی، تو ہمیں کس بات کی ترغیب ہو رہی ہے؟ ہمارے باپ کی جنت تو رہی ہی نہیں ہے. یہ فضول بات ہے. اہل سنت والجماعت کے جماہیر اولین و آخرین مفسرین و محدثین کہتے جنت معروف جنت جس کی ترغیب انبیاء و مرسلین کے ذریعے کرائی گئی ہے، وہی حضرت آدم کو سیر کرائی اول الانبیاء، اور آخر الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں سیر کرایا، تاکہ یہ بات کسی حد تک مشاہدے میں بھی رہے. بھائی جنت کسی نے دیکھی؟ آدم علیہ السلام نے نہیں دیکھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں نہیں دیکھی. رہنما کا دیکھنا کافی ہے. جب سارے امتحانات اور بکیڑوں سے آدمی نکلے تو پھر اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرماتے ہیں. تھک تھکا کے انسان مومن جاتا ہے وہاں. آئے آئے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ یہاں سے کھل کر. ہر چیز کھاؤ پیو. دنیا میں ہر چیز نہیں کھا سکتے. گرم چائے پی لی تو ٹھنڈا شربت خبردار. سخت چیزیں کھائی کم کھاؤ ورنہ پیٹ میں پھنس جائے گی، درد شروع ہو جائے گا. بلکہ کہتے ہیں کہ جتنا کم کھائے اتنا ہی صفات انسانیت بلند ہوگی. اور سیر ہونے سے پہلے ہی بس کر دے اور ہمیشہ بھوک رکھے. اندرون استعام خالی دار، یہ پیٹ ذرا خالی رکھو. تا درو نور معرفت بینی، یوں اللہ کی معرفت کا نور نظر آئے گا. تہی از حکمت بعلت، آپ کمالات سے اس لیے تو خالی ہے کہ خوری استعام تا بینی، کہ آپ اتنا کھاتے ہیں کہ ناک نظر نہیں آتی. تو تمہیں جنت کیا نظر آئے گی؟ وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا نا، رو رہا تھا، دیدے میں تو دے گی، دیدے میں تو دے گی. ظالم سے چل لے، دیدے میں تو دے گی، دیدے میں تو دے گی. یار سوئی دے، ظالم سوئی. اس جیسے ایک چھوٹا بچہ لایا گیا، لیکن اس کی زبان صاف تھی. اس کو کہا بیٹے سنو کیا کہہ رہے آپ کا بھائی؟ اس کو سن لیا تو اس نے اس کو کہا لدب دیدے چنی دیدے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، دیدے میں ہوگی دیدے میں دودھی کی، دیدے میں دودھی. آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا تھوڑا کھاتے تو درد نہ ہوتا. لگا مجھے پڑا دیدے بدی دیدے چنی دی دودھی دے. وہی مارو پڑو گا نا، سانڈا والے سورو سانڈا اونچی چلو. یہ کیا ہے؟ یہ اپنے ہاتھ کا مارا ہوا رزق باندازہ. لگ خورا تل خورا، تھوڑا کھاؤ ساری زندگی کھاؤ. ڈیر خورا گنڈیر خورا، زیادہ کھاؤ سینکیا کھاؤ کہ ڈرد ہو جائے، ختم ہو جائے. مولانا روم بھی کہتے ہیں خورد کو ند رنجور را رنجور تر، وہاں کے معمور است را معمور تر. کم کھاؤ گے تو رزق کھایا، زیادہ کھایا تو رزق نے تجھے کھایا. یہ تو جنت کی خاصیت ہے کہ جو چاہو کھاؤ پیو عیش کرو، نہ درد نہ تھکاوٹ نہ بیماری نہ رنج نہ غم. دنیا تو رنج اور غم اور صدموں کی جگہ ہے. دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. یہاں کیسے بے غمی ہو سکتی؟ فرمایا کھاؤ دونوں اس جنت میں سے کھل کر. رغید وسیع، رغدہ ہے سو شے تما، جہاں تم دونوں چاہو. کیا مطلب؟ کبھی آدمی کا جی چاہے کمرے کے اندر دسترخوان لگائے، کبھی کہتے باہر لگاؤ، کبھی کبھی میاں بیوی جوش میں آ کے کہتے سیر کے لیے جاتے ہیں، کبھی کسی دریا کے کنارے نکلتے. بھائی ٹھیک ہے، زندگی مسائل ہے.
ولا تقربا هذه الشجرة، دونوں نزدیک نہ جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، پس ہو جاؤ گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے۔ کسی ایک درخت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ اب مولویوں کو جو درخت پسند تھا، کسی کی گندم کی روٹی کا شوق تھا، اس نے کہا یہ گندم کا دانہ ہے، اور کہتے ہیں حوا بی بی نے اس کو ناخن سے کاٹا ہے، اس میں ناخن کا کٹ لگا ہوا ہے اور یہ اتنا بڑا دانہ تھا کہ دونوں ہاتھوں میں آتا تھا، گھٹتے یہ چیز بن گئی۔ کسی نے اور پھلوں کا نام لیا ہے، حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے شجرہ ممنوعہ، وہ درخت جس سے کھانا تو چھوڑو قریب جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس شجرہ سے مراد جماع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو کہا خوب کھاؤ پیو، لیکن یہ اصلی کام نہ کرنا۔ تو یہ کس کام کے لیے بی بی حوا پیدا ہوئی؟ قرآن خوانی کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہے زوجو کا، یہ عجیب بات ہے۔ یہ تفسیر کرتے ہوئے یہ خیال نہیں ہوا کہ میاں بیوی ہوتے کیوں ہیں؟ جیسے بعض زبانوں میں کہتا نا کہ ان کے درمیان شجرہ پیش آیا، تو اس نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ بھی کوئی عربی ہے۔ شجرہ کا اطلاق عربی کی کسی کتاب میں جماع پر نہیں، عربی سے بے خبری کی تفسیر ہے۔ اور میاں بیوی کو جنت میں بھی جماع کی اجازت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ یہ جو اتنی ساری حوریں دیں گے 72، تو صرف چاٹنے کے لیے دیں گے؟ ہاں، نہانے شیب و انوسل الازارہ سوا تقبیل وجہ واتنا کی۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے اور کوئی کام تو نہیں ہو سکتا، ہاں بوس و کنار ہو سکتا ہے، وہ جو اصلی کام ہے وہ تو بڑھاپا ساتھ لے گیا۔ ایک بوڑھے سے حکیم نے پوچھا کہ بیوی کے قریب ہوتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ہم بہن بھائی ہو چکے ہیں۔ ہم بہن بھائی بہت پہلے ہو چکے ہیں، بہن بھائی۔ مطلب یہ ہے کہ قدرت ختم ہو گئی۔ ویچ نخان وے نخانی وے چچ پلاستور مسلی وے ہائے چزوانی وے۔ خوشحال خان خٹک غریب چگے والے جڑے گا زوانے خیر سر وادو کولو کار کے دو نا آتے لاڑا جو شاخل سر ٹکاؤ کا اغاو سد دے او داور باندې لاس طرف ببوز خدای را خدای یو کړي سونه تو رنگړې پیدا شوی هغه کارغې مګ کړي یو کارغم پیدا شوی خوشحال خانو قتل وی جړل ما وسمره پکې مخابو کېو پهیش و عشرت کے ساتھ لے خورمان دے سے زوانی وے چې نه خان وے او نه خانی وے او چچ پلاس تھور مسلی وے او خوچ زوانی وے۔ علماء دین نے اس لیے کہا ہے نا کہ بے وقت شادی نہ کی جائے تاکہ حقوق و آداب کا پورا لحاظ ہو۔ ہم نے کہا اے آدم رہیے آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں، کھاؤ اس میں سے کھل کر جہاں چاہو، لیکن قریب نہ جانا اس ایک درخت کے فتکونا من الظالمین، پس ہو جاؤ گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے۔ چنانچہ کہتے ابلیس ایک اچھی شکل میں داخل ہوا یا وسوسہ ڈالا، قرآن تو کہتے ہیں فوسوسہ لہم الشیطان وقال ما نہاکما ان تلکما الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من خالدین او تکونا ملکین او تکونا من خالدین فی الارض، کہ یہ درخت کھا کے یا فرشتے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ رہو گے۔ وقاسمہما، قسم کھائی دونوں کے سامنے۔ پہلا موقع تھا، اس سے پہلے تو خدا کا نام ایسا استعمال نہیں ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا نے اعتماد کیا اور اس میں سے کھا لیا،
بس وہ کھانا ہی تھا کہ بدت لہما سوآتہما، جو اعضاء نظر نہیں آنا چاہیے وہ نظر آنے لگے. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتے رکھنے لگے. اللہ تعالیٰ نے کہا الم انہکما عن تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. میں نے تو کہا تھا کہ اس میں سے نہ کھانا، شیطان نے دشمنی کر لی تم سے. فازلہما الشیطان عنہا، ازل یذل، ذل یذل کے معنی آتے ہیں پاؤں پھسلنا. فازلہما، دونوں کو ڈگمگا دیا، پھسلا دیا شیطان نے جنت سے. فاخرجہما، پس نکال باہر کیا ان کو، مما کانا فی، ان نعمتوں سے جن میں دونوں تھے. وہ درخت جس کا پھل کھانا جائز نہ تھا اور وہ کھا لیا، تو حضرت کو تقاضا پیدا ہوا، جسم سے جنتی کپڑے اتر گئے اور دنیا میں آنا پڑا. قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اترو، بعض تمہارے بعض کے دشمنوں میں. دنیا تو ایسی جگہ ہے آئے دن کی دشمنی، تنظیمیں، آپس میں لڑائی جھگڑے، قبضے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے، وہ متاعٌ، اور فائدہ ہے الہین ایک وقت تک. حق تعالیٰ نے کہا اترو یہاں سے. اہبطوا جمع کا صیغہ ہے. کہتے ہیں کہ ابلیس نے سام کی شکل اختیار کی اور سام مور کے پیروں میں لپٹ گیا، اور مور جنتی پرندہ تھا، طاؤوس. تو آدم، حوا، سام، مور سب کو بگا دیا. نکلو یہاں سے. سام تو دشمن ہے ہی، اور مور کے پیر بڑے گندے اور خراب ہیں. بہت خوبصورت ہے لیکن پیروں کو دیکھے توبہ، کیا بلا و آفت اس کی پیروں پہ ہے. اور زبردست طریقے سے سام کو کاٹتا ہے، کیونکہ اس کا پیروں کا حسن اس کی وجہ سے ختم ہوا ہے. یہ روایت وہ اسرائیلی ہے لیکن مفسرین نے قبول کی ہے. اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیری فوائد میں یہاں نقل کی ہے. اس لیے شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری کا اعتراض بے خبری پر عمل ہے. اسرائیلی روایات تین قسم کی، ایک مکذوبات، ان کا بیان حرام ہے، ایک مصدقات، ان کا بیان ضروری ہے، اور ایک مسکوت عنہ، لا نصدق ولا نکذب. جو لوگ ہر بات پہ کہتے ہیں اسرائیلی روایت ہے، ان کو بخاری شریف کا پتہ نہیں ہے. بخاری میں حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بعض اسرائیلی روایات بیان کر سکتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں. شاید شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری مرحوم کو بھی یہ خیال تھا کہ ہر اسرائیلی روایت غلط ہے، حالانکہ وہ بخاری پڑھاتے تھے، پنجپیر میں بخاری شریف کا درس دیتے تھے، مگر یہ ان کی موضوع نہیں تھی، ان کا موضوع صرف قرآن تھا. لازم ہے کہ مفسر حدیث کا بھی ماہر ہو تاکہ حدیث کے خلاف کوئی ترجمہ و تفسیر نہ کرے، یہ بھی بہت ضروری ہے. مولانا عبداللہ درخواستی کا درس اس لیے اچھا سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ واقعی حافظ الحدیث تھے اور بہت ساری احادیث انہیں یاد تھی، بہت عام علماء سے زیادہ یاد تھی. اسی طرح حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب کے متعلق مولانا لطف الرحمان شہباز گڑھے نے بتایا تھا کہ حضرت کو 10,000 احادیث سندن متنن یاد ہے، اور سنا ہے اس کی تصدیق حضرت بن نوری نے بھی کی ہے کہ وقت کے علماء سے زیادہ احفظ فی الحدیث مفتی محمود السیاسی ہے. یہ کمال ہے. میرے ایک ساتھی تھے مولوی جاوید، وہ رمضان مفتی صاحب کے ساتھ گزارتے تھے، تو وہ کہتے تھے مفتی صاحب جس طرح قرآن کا دور کرتے ہیں اس طرح بخاری کا بھی کراتے ہیں. کہاں میں دے دیتے ہیں پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں، دیکھو صحیح پڑھتا ہوں. حافظ بہت مثالی تھا. حضرت کی وفات پر بھی حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے البلاغ میں لکھا ہے کہ آپ جیسے حافظہ
اور علمی استحضار خال خال دیکھا ہو. تو یہ بھی لکھا ہے کہ اکثر احادیث آپ سندن متنن پیش کرتے ہیں. پس ڈگمگا دیا ان کو شیطان نے جنت سے اور نکال دیا ان کو جہاں وہ تھے. ہم نے کہا اترو، باز تمہارے باز کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے روئے زمین میں جائے قرار ہے اور فائدہ اٹھانا ہے، لیکن ایک وقت تک الہی، ہمیشہ نہیں. دنیا تو ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے. آدم علیہ السلام نکل آئے. سرندیب ایک جگہ ہے، قدیم زمانے میں سیلون کہلاتا تھا، آج کل سری لنکا ہے. 2 دفعہ وہاں جانا نصیب ہوا ہے الحمدللہ، یا 3 دفعہ. ایک پہاڑ ہے، 6 گھنٹے تک گاڑی چلتی ہے، بہترین روڈ بنے، اور پھر 2-2.5 گھنٹے اور چلنا ہوتا ہے، پورا دن گزرتا ہے. تب اس پہاڑ پہ پہنچتے ہیں جس میں آدم علیہ السلام اترے. آدم علیہ السلام نے 50 حج وہاں سے پیادہ کیے ہیں پیدل، اور بقیہ حج انہوں نے سواری پر کیے ہیں. کل 120 حج ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں لکھے. میں بڑا پریشان تھا کہ خدایا یہاں یہ تو جزیرہ ہے سمندر کے بیچ میں ہے، تو آدم علیہ السلام کے پاؤں اتنے بڑے تھے کہ ایک یہاں رکھا اور دوسرا اس سائڈ پہ رکھا. وہاں ایک بزرگ عالم کا پتہ چلا کہ ان کے گھر میں قلمی کتاب ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ طوفان نوح تک پیدل کا راستہ موجود تھا. طوفان نوح میں وہ سارا مل گیا ہے. طوفان نوح میں وہ مل گیا ہے. آدم علیہ السلام کا ذکر بھی پہاڑ کے ساتھ ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر بھی پہاڑ کے ساتھ ہے. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، کہ حضرت کی کشتی جودی پہاڑ پہ آ کے رک گئی ہے. اور ہمارے پیغمبر کا بیان بھی غار سور و غار حرا دونوں پہاڑ ہیں، جبل سور و جبل حرا. اللہ اکبر و کبیرہ. کہتے ہیں ہر سرزمین تبدیل ہو جاتی ہے لیکن پہاڑ قائم رہتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی یادیں امتوں کے سبق کے لیے وہ پہاڑوں سے وابستہ کی گئی. آدم علیہ السلام روئے زمین میں سرندیب میں اتارے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس کو قدم آدم بھی کہتے ہیں، اس جگہ کو قدم آدم. قدیم ہند ہے، حال سری لنکا ہے. اور بی بی حوا جدے میں اتری ہے، جدہ دادی، اور دونوں کی ملاقات عرفات میں ہوئی ہے. دیدن دے حج مخدم کدا او دا عرفات پڑے رہی سوال ورتتو. آدم علیہ السلام اور حوا 40 سال بعد ملاقات کر چکے ہیں آسمان سے اترنے کے بعد، اور وہ عرفات میں ملاقات ہوئی. اسی جگہ کو جبل رحمت کہتے ہیں. حاجیان وہاں کوشش کرتے ہیں لیکن جگہ تھوڑی ہے، لوگ لاکھوں ہوتے ہیں، مرتے ہیں. اور آدم علیہ السلام کہتے روتے تھے، اتنے روئے ہیں کہ حضرت کے چہرے پر آنسو کے زخم ہو گئے. جنت چھوٹ گئی،
خدا تعالیٰ بھی غصے میں ہوئے. 40 سال پورا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو کچھ کلمات القاء کیے ہیں. اور وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بعض کتب تفسیر میں بھی ہے اور احادیث میں بھی کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو انہوں نے عرش کی ایک طرف دیکھا تھا محمد الرسول اللہ فاستشفع به فشفع. حضرت نے اس کی شفاعت سے دعا مانگی، قبول ہو گئی. یہ روایت کئی طرق سے ہیں، بعض طرق مکذوب ہے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ یا حضرت شیخ القرآن پنجپیر نے البصائر میں ان طرق پر کلام کیا ہے جو مکذوب ہے. واقعی ان طرق پر کلام نہیں کیا ہے جو سلیم ہے، صحیح ہے. وہ طرق محقق الاسر ترجمان مسلک دیوبند مفخر احناف حضرت اقدس مولانا سرفراز خان نے تسکین الصدور میں لکھی ہے اور خالد محمود نے مقام حیات میں نقل کی ہے اور شیخ الحدیث نے فضائل ذکر میں نقل کی ہے. علامہ آلوسی نے روح المانی میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کلمات کے ذریعے دعا مانگی تو قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے وَكَلِمَتُهُ، خدا کا کلمہ تھا. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمات ہو تو یہ کوئی بعید نہیں ہے. گویا اس روایت کی تصحیح فرمائی ہے آلوسی نے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر جب قبولیت کا فضل فرمایا تو حضرت آدم نے سیکھ لیے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے. وہی چونکہ الحمدللہ رب العالمین ہے اور یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کا تعارف ہے تو بیشتر ربوبیت کا ذکر ہو رہا ہے. پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے. فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والے، رحم والے. یا ایک بات یاد رکھیں، بعض مشائخ قرآن کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو ربنا ظلمنا انفسنا ہے، تو اس کے علاوہ بھی روایات بہت ساری ہے. عبداللہ ابن مسعود نے سبحانک اللہم بتایا ہے. بعض صحابہ نے اور کلمات کا بھی ذکر کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن کریم میں ہے اسجدو، ارکعوا، سجدہ اور رکوع قطعی طور پر فرض ہے، کیا سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلی وہ تو اس میں پڑھا جاتا ہے، گو وہ احادیث سے ثابت ہے. اسی طرح نفس کلمات ربنا ظلمنا انفسنا یا دوسرے کلمات منزل من اللہ ہے. لیکن آدم علیہ السلام کی توبہ تب قبول ہوئی جب اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوا ہے. مفسرین کے ہاں یہ روایت قابل قبول ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا ہے. یہاں تک کہ حضرت امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب نے بھی مشکلات القرآن میں قبول فرمایا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ شاہ صاحب کس پائے کے محدث ہیں. ذرا سا بھی غبار ہوتا تو دور پٹخ دیتے اس کو. قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا اترو یہاں سے سب مل کر، سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو اتباع کر لے میری ہدایت کا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ ایک قانون بنایا
کہ اب میری طرف سے انبیاء آئیں گے، وحی آئے گی، کتابیں نازل ہوگی، صحائف آئیں گے، تو جس کسی نے پیغمبر کو، توحید کو اور ان کے اتباع کو قبول کیا وہ بچے گا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔